یہاں کے رہنے والے زیادہ تر لوگ بھی سنی تھے اور یہاں کا اسٹیٹ ریلیجن بھی سنی ہی رہا کرتا تھا۔ حالانکہ یہاں پر ہمیشہ سے ہی کچھ پرسنٹ الگ الگ علاقوں میں شیعہ آبادی بھی رہا کرتی تھی، بلکہ شیعہ گروپ کے بہت سارے اتہاس کے جو مشہور اسکالرز ہیں ان کا جنم بھی یہیں پر ہوا ہے یا وہ یہیں کے رہنے والے تھے، مگر زیادہ تر سنی آبادی اور حکومت کے انفلوئنس کی وجہ سے ہمیشہ اسٹیٹ ریلیجن سنی اسلام ہی رہا۔ لیکن پھر لگ بھگ 900 سال گزر جانے کے بعد سال آیا سن 1487 کا کہ جب ایران کے علاقے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ یہ وہی بچہ تھا کہ جس کو دنیا آج اتہاس میں شاہ اسماعیل صفوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ شاہ اسماعیل کا تعلق صفوی نام کے ایک صوفی سلسلے سے تھا۔ ایون ان کے جو فادر یعنی والد تھے شیخ حیدر، وہ بھی ایک صوفی ہوا کرتے تھے جو اردبیل نام کے شہر میں رہا کرتے تھے۔ مگر شاہ اسماعیل صفوی اپنے اس سلسلے کے آخری پیر ثابت ہوئے، کیونکہ انہوں نے تو اپنی اس پیری کو بادشاہت کا رنگ دے دیا تھا اور پھر بنیاد رکھی تھی ایک طاقتور سلطنت کی کہ جس کو ہم لوگ صفوی سلطنت کے نام سے جانتے ہیں۔ دراصل معاملہ یہ تھا کہ 15ویں صدی کے شروع میں امیر تیمور کے جانشینوں کے زوال کے بعد ایران کا یہ پورا علاقہ لگ بھگ 9 سے 10 الگ الگ چھوٹی بڑی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ اس پورے علاقے میں جو سب سے بڑی سلطنت تھی وہ تھی آگ کیونلو نام کی، کہ جو دراصل ترکمانوں کی ہوا کرتی تھی، کیونکہ تبریز سے لے کر دیار بکر تک کا پورا علاقہ اسی سلطنت کے انڈر ہی میں آیا کرتا تھا۔ اسی سلطنت کے ہی ایک صوبیدار کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے ہی شاہ اسماعیل صفوی کے فادر یعنی کہ شیخ حیدر کی موت ہوئی تھی۔ بعد میں آگ کیونلو نام کی اس سلطنت نے شاہ اسماعیل صفوی کی جو فیملی کا شہر تھا یعنی کہ اردبیل، اس پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اس قبضے کے دوران ہی شاہ اسماعیل صفوی کے بڑے بھائی یعنی کہ علی مرتضیٰ صفوی کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔